یعنی جیسا بھی ہو، 30 کا ہو یا 29 کا ہو، وہ پورا مہینہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ماہ رمضان 29 راتوں کا ہو گیا تو وہ بھی پورا ہوا، 30 کا بھی ہوا تب بھی پورا ہوا۔ 23 روزے رکھیں گے اتنے ہی ثواب، 1 مہینے کا ثواب ملے گا۔ 29 کا ہو تب بھی آپ کو 1 مہینے کا ثواب ملے گا۔ دونوں حالت میں نیکی میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، صرف ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اب غلط فہمی کو اپنے ذہن سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ 29 راتوں کا پھر بھی مہینہ پورا، 23 راتوں کا پھر بھی مہینہ پورا، 12 ہی تو مہینے ہیں آپ کے رجسٹر میں، 12 ہی تو مہینے ہیں۔ اچھا، مہینے کا جواب دینے سے پہلے ایک غلط فہمی اور دور کر دیتا ہوں۔ ہمارے مسلم سماج میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے 3-4 دن پہلے ہم تھے اور کوئی دوسرے عالم تھے، کہا آپ لوگ جیسا چاہے کر لیں گے، یعنی ڈومرا کا آدمی تھا، آپ لوگ اگر فتویٰ دے دے تو 29 کا رمضان ہو ہی جائے گا، آپ لوگوں کو فتویٰ دینے کی صرف ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے بندو، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو، یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الصوم کے اندر موجود ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے، روزہ کو موقوف کرو، ختم کر دو چاند دیکھ کر کے۔ اس لیے چاند دیکھا جاتا ہے، 29 کو بھی دیکھنا ہے، 30 کو بھی دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر کے۔ کیوں؟ وہی بخاری شریف کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، حدیث نمبر 1907 نمبر کی، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں۔ الشہر 29 لیلہ، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب 29 راتوں کا مہینہ ہے، روزہ، بات روزے کی ہے اس لیے روزہ ہی لے لیتا ہوں، تو آپ 29 ہی روزے رکھیں گے۔ 29 کا مہینہ ہے ماہ رمضان، 29 رکھنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، 29 روزے رکھو۔ زبردستی ثواب کی نیت سے اگر آپ 23 رکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک روزہ گھٹا دیا، ایک روزہ گھٹا دیا، شوق ہے علماء کو ایک روزہ گھٹانے کا، اور نہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کا حکم ہے 29 روزہ رکھو اس مہینہ، زبردستی آپ 30 رکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ 29 کے بعد جو دن آئے گا، عید منانے کا دن ہوگا، کھانے پینے اور خوشیاں منانے کا دن ہوگا، زبردستی اگر آپ روزہ رکھیں گے اس دن گناہ گار ہوں گے، شریعت محمدی کو پلٹنے کا مجرم بنیں گے آپ۔ کہ آسان بات ہے، مولوی لوگوں کو کام نہیں ملتا، 29 کر دیا روزہ۔ ہائے کیا سوچ ہے آپ کی۔ نہیں، اس گناہ سے بچنے کے لیے کل عید منانے کا دن ہوگا اور آپ روزہ رکھیں گے، یہ آپ کی شریعت ہوگی، اللہ رب العالمین کی نہیں۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے چاند دیکھتے ہیں، اور اگر 29 ہے تو 29 جو حکم ہے اللہ کا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کا حکم نہیں چلے گا، آپ کی شریعت نہیں چلے گی، رب کی شریعت چلے گی۔ سمجھ رہے؟ اس وجہ سے کبھی 29 اور کبھی 30 روزے رکھے جاتے ہیں، اور علماء اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو کبھی مہینہ 29 کا 29 روزے رکھیں گے، 30 کا 30 روزے رکھیں گے، یہ ہوئی بات۔ اور مہینہ کیا ہے جی؟ 12 ہے،
ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ انگریزی میں جائیے پھر بھی 12 مہینے، آپ عربی میں آئیے پھر بھی 12 مہینے، بنگلہ میں جائیے پھر بھی 12 مہینے۔ 12 مہینے یہ رب نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں۔ رب کا بنایا کب سے؟ جب سے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی وقت سے، آج سے نہیں، کل سے نہیں، 200 سال پہلے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب سے۔ آئیے قرآن پڑھیے، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ ان عدت الشہور، عدہ گنتی، مہینے کی جو گنتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، آج سے نہیں ہے۔ رب نے جو 12 مہینے تیار کیے ہیں بہت پہلے سے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب سے اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے تیار کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں کبھی 29 کا ہو تب بھی وہ پورا مہینہ، 30 کا ہو تب بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں صرف رب کی بات ماننی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے ذہن میں کبھی یہ آ جائے کہ 29 ہو گیا، پورا نہیں ہوا روزہ، نہیں، وہ بھی پورا ہے، وہ بھی، اس کا بھی پورا مکمل ثواب ہے، سو ہمیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اور رب کی بات ماننی ہوگی۔ زبردستی آپ کو اپنے یہ ذہن میں نہیں لانا ہے کہ ایک روزہ گھٹ گیا، کم ہو گیا۔